السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں شریعت کی ایسی باتیں جانیں گے، اسلامک ایسی معلومات آپ آج حاصل کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے شاید نہ سنی ہوں۔ حضرات محترم، آئیے جانتے ہیں کہ آخر سب سے پہلے لوگوں کو واعظ و نصیحت، تقریر جو ہوتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس کے لیے آخر سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ تو اس سے پہلے بھی ہم نے اس سے پہلے والا جو ہمارا پارٹ تھا اس میں ہم نے کئی ساری باتیں جانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے جنت میں آخر کون داخل ہوگا، سب سے پہلے پل صراط کون پار کرے گا، اسی کئی ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں جانا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے لوگوں کو نصیحت اور واعظ و نصیحت اور درس کے لیے آخر سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ تو اس کا جواب ہے سب سے پہلے واعظ و نصیحت اور درس کے لیے کعب بن لوئی نے جمع کیا تھا۔ حضرات محترم، اس کے بعد سوال ہے کہ آخر خانہ کعبہ کی طرف سب سے پہلے قربانی کا جانور کس نے بھیجا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف قربانی کا جانور الیاس بن مضر نے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ وہ سب سے پہلے واعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کو کس نے جمع کیا، تو وہ تھے حضرت کعب بن لوئی۔ یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں سے آتے ہیں، جو حضور کے سارے آباء و اجداد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آباء و اجداد رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے ایک عظیم اولیاء کرام میں سے تھے۔ نبی تو نہیں تھے ان میں سے کوئی، لیکن ولایت میں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کا تھا۔ سارے کے سارے مومن اور موحد تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے اور ولی کامل تھے سارے کے سارے۔ تو انہی میں سے ایک حضرت کعب بن لوئی تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو واعظ و نصیحت اور درس کے لیے جمع کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں آخر کس نے کلام کیا، کس نے بات کی عربی زبان میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے عربک زبان میں یارب بن قحطان نے بات کی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے عربی خط کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے عربی خط جو ہے وہ بھی یارب بن قحطان نے ہی لکھا ہے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن کا نام جمعہ کس نے رکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک یعنی کعب بن لوئی نے ہی اس کو رکھا تھا، حضرت کعب بن لوئی نے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے خطبہ دیتے وقت عصا پر ٹیک آخر کس نے لگائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے خطبہ دیتے وقت عصا پر ٹیک لگانے کا جو کام ہے وہ قیس بن ساعدہ نے کیا تھا ایسا۔ پھر سوال ہے کہ عرب میں سب سے پہلے کالا خضاب آخر کس نے لگایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے عرب میں کالا خضاب حضرت عبد المطلب نے لگایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ دین ابراہیمی کو سب سے پہلے کس نے بدل ڈالا؟ تو اس کا جواب ہے کہ دین ابراہیمی کو سب سے پہلے عمر بن لوہی نے بدل ڈالا تھا۔ پھر سوال ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے حاجیوں کو کھانا آخر کس نے کھلایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے حاجیوں کو کھانا عمر بن لوہی نے ہی کھلایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے تلبیہ میں شرک کے الفاظ آخر کس نے داخل کیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کام بھی عمر بن لوہی نے ہی کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور کس نے چھوڑا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور بھی عمر بن لوہی نے ہی چھوڑا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے دینار آخر کس نے تیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے دینار جو بنانے کا جو کام ہے وہ سب سے پہلے وہ تبا نے، سب سے پہلے دینار کو تبا نے تیار کرایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے درہم آخر کس نے تیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے درہم تبع اصغر نے تیار کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے تانبا کا روپیہ پیسہ آخر کس نے تیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے تانبا کا روپیہ پیسہ نمرود نے، جو کہ جس کا پورا نام نمرود بن کنعان ہے، اس نے تیار کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے سکے پر مہر آخر کس نے لگائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے سکے پر مہر ہرقل نے لگائی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے گرجا گھر آخر کس نے تیار کرایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے گرجا گھر ہرقل نے ہی تیار کرایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ زمین میں سب سے پہلے چشمہ اور نہر آخر کس نے جاری کرائے، کس نے بنوائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے چشمہ اور نہر
جو جاری کرانے کا جو کام ہے وہ شہنشاہ زوباد نے اس کو کرایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے شراب آخر کس نے تیار کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے شراب تیار کرنے والے انسان کا نام ہے فیثاغورس۔ فیثاغورس نے ہی سب سے پہلے شراب تیار کرائی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے ریشم کا لباس آخر کس نے پہنا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے ریشم کا جو کپڑا ہے وہ قوم لوط نے پہنا تھا۔ حضرات محترم، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ گناہوں کے اعلیٰ پیمانے پر وہ لوگ فائز تھے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض گناہ ان کے ایسے تھے جو پوری دنیا میں سب سے پہلے انہی لوگوں نے انجام دیا تھا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کو اللہ رب العزت نے اس گناہ کے باعث عبرتناک ان کو سزا دی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے ان سبھی قوم لوط سے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے مجلسوں میں بیٹھ کر شراب کس نے پی؟ جس کو آپ کہہ لیں شراب خانہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے شراب آخر کس نے پی؟ تو اس کا جواب ہے یہ کام بھی قوم لوط نے ہی کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے داڑھی آخر کس نے منڈائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کام بھی قوم لوط نے ہی کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے لمبی لمبی مونچھ آخر کس نے رکھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے لمبی لمبی مونچھ جو ہے وہ بھی قوم لوط نے ہی رکھی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے لال کپڑے آخر کس نے پہنے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے لال کپڑے پہننے کا جو کام ہے وہ قارون نے کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے کان آخر کس عورت کے چھیدے گئے؟ کان وغیرہ چھیدنے کا رواج تو تقریباً پورے ہندوستان میں ہی موجود ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر بھی یہ چیزیں، ہندوستان کے باہر کیا بلکہ تقریباً پوری دنیا میں یہ چیزیں رائج ہیں۔ کان چھیدنے کا کام، اس میں انسان اور لڑکیاں یا عورتیں جو ہے نا وہ بالیاں پہنتی ہیں۔ تو یہ کام کی شروعات آخر کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے کان چھیدنے کا جو کام ہے، یہ کان چھیدنے کا جو معاملہ ہوا ہے وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے کان حضرت ہاجرہ کے ہی چھیدے گئے تھے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے کس عورت نے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف جو ہے وہ حضرت عباس کی ماں نے چڑھایا تھا۔ بچپن میں حضرت واقعہ جو اس کا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بچپن میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے گم ہو جانے پر ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا مل جائے تو میں خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھاؤں گی۔ جب ان کے بیٹے حضرت عباس مل گئے تو اس کے ان نظر کے پیش نظر حضرت عباس کی ماں نے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف کو چڑھایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے سریانی زبان میں کتاب کس نے لکھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے سریانی زبان میں کتاب جو ہے وہ نزار بن معد نے لکھی تھی۔ بعض لوگوں نے تمام زبانوں یعنی عربی، فارسی، سریانی، عبرانی وغیرہ میں کتاب سب سے پہلے حضرت آدم ہی نے لکھی تھی، اس کا قول بھی کرتے ہیں۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے جان کی دیت 100 اونٹ سے آخر کس نے ادا کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جان کی دیت 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ دے کر قربان کیے تھے۔ پھر سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے شریعت کا آخر کون سا حکم ایسا ہے جو منسوخ ہو گیا تھا یعنی ختم ہو گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ شریعت میں سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے شریعت کا جو حکم منسوخ ہوا وہ یہ کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا۔ بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، پھر اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور آج تک بلکہ قیامت تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا ساری دنیا کے مسلمانوں کا۔ پھر سوال ہے کہ آخر سب سے پہلے جمعہ آخر کس نے قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ نے قائم کیا، مدینہ میں سرکار کی آمد سے پہلے ہی۔ بعض لوگوں نے حضرت مصعب بن عمیر کا قول کیا کہ انہوں نے قائم کیا حضرت اسعد بن زرارہ کی مدد سے۔ پھر سوال ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے نماز آخر کس نے ادا کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے نماز جو ادا کی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ادا کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے ادا کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج اور طواف آخر کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کام کو سب سے پہلے کرنے والے فرشتے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا سب سے پہلے حج اور طواف کیا تھا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو شریعت کی ایسی باتیں تھیں
تھی جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی شیئر کریں، اور اپنے واٹس ایپ کے جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں ہر ایک میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔